بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. آج ہمارا تیسرا سبق سورۃ انفال کی 5ویں آیت. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. جیسا کہ آپ کو آپ کے رب نے گھر سے نکالا اب حق بات کے ساتھ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنین میں سے ایک گروہ ایک فریق اس کو ناپسند کر رہا تھا. يُجَادِلُونَكَ بِالْحَقِّ، وہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے حق بات میں. بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ، بعد اس کے کہ حق بات واضح ہوگی، اللہ کا پیغام واضح ہو گیا. کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یساقون الی الموت، ہمیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے. وہم ینظرون، اور وہ اس موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. ان آیات میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر جو تھا، اس غزوہ بدر کے متعلق اللہ رب العزت نے جو پیغام دیا کہ آپ نے بیر جا کر اپنے گھر سے نکل کر، یعنی مدینہ منورہ سے نکل کر بیر جا کر آپ نے جنگ کرنی. اس سلسلے میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، اس سے قبل اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ کفار کا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام کی طرف جا چکا ہے اور وہ واپسی پہ ہے. بہت سا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اس مال کو، اس منافع کو، اس پیسے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گا. تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ کیوں نہ ہم اس تجارتی قافلے کا راستہ روکیں اور اس کے پاس جو مال ہے، اس کے پاس جو پیسہ ہے، یہ جو منافع ہے اس کے پاس ہے، کل ہمارے خلاف ہی استعمال ہونا ہے، کیوں نہ آج ہی ہم اس کو روک دیں. تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور تقریباً 313 افراد چل نکلے. ادھر ابو سفیان اس قافلے کا سردار تھا، اس کو اس چیز کی خبر ہوگی، اس چیز کی خبر ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور ساتھی ہمارے خلاف، ہمارے مقابلے میں نکل آئے. تو اس نے معروف راستہ، مشہور راستہ چھوڑ کر ساحل سمندر سے اپنا رخ کیا اور وہاں سے وہ بچ نکلا. اور ادھر ساتھ ہی اس نے ایک پیغام رساں، ایک پیغمبر یعنی ایک سفیر بھیجا، پیغام رساں بھیجا کہ جاؤ جا کر مکہ میں یہ بتا دو ابو جہل کو کہ آپ کا لشکر جو ہے، آپ کا جو تجارتی قافلہ ہے وہ لٹ رہا. تو ادھر جب ابو جہل کو یہ پیغام پہنچا تو اس نے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مسلمان آج ہمارے قافلے کو روک رہے ہیں اور بہت بڑا نقصان ہونے کو ہے. تو لہذا اس سلسلے میں وہاں سے 1000 افراد پر مشتمل لشکر ابو جہل لے کر نکلا اور وہ بدر کے مقام پر پہنچ گیا. اب ابو جہل کو خبر ہو گئی اور اس کے لشکر کو بھی خبر ہو گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ نکلا ہے، لیکن ابو جہل نے یہ کہا کہ اب ہم مسلمانوں کا قلعہ قمع کر کے جائیں گے، صفحہ ہستی سے ان کو مٹا کر جائیں گے. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اپنے اصحاب سے اب دوبارہ مشورہ ہوا کہ اب کیا کیا جائے. تو بعض اصحاب نے، انصار نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ کہ اب وہ بچ نکلے ہیں، اب ان کے ساتھ باہر نکل کر، مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنا بظاہر سودمند نہیں ہوگا، منافع نہیں ہوگا، بظاہر یہ بہتر نہیں ہوگا. اور کچھ نے
عرض کیا کہ یا رسول اللہ باہر نکل کر جنگ ہونی چاہیے. خیر اس سلسلے میں صحابہ کا تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، جس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. بعض افراد نے اس کو باہر نکلنے کو ناپسند کیا. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم باہر نکل کر جنگ کریں گے. تو مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تیار کیا تو باہر نکلے. تو اس دوران بعض لوگ اس کو ناپسند کر رہے تھے اور بعض اس کے حق میں تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں. یہاں پر ایک فرق سمجھیے، قرآن مجید میں یجادل کا لفظ بھی آتا ہے، یقاتل کا لفظ بھی آتا ہے. یجادل جہاں استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر یجادل سے مراد ہوتا ہے زبان کے ساتھ ایک دوسرے سے تکرار کرنا، زبان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات، یعنی اس انداز سے کہ جس طرح محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جھگڑا ہو رہا ہے، یہ یجادل ہوتا ہے. اور یقاتل یہ ہوتا ہے کہ تلوار کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ دوسرے کو نقصان پہنچانا، دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا، دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنا، یہ یقاتل ہوتا ہے. تو یہاں پر فرمایا یجادلونک، وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، یعنی زبان کے ساتھ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں بعد اس کے کہ ان کے پر حق واضح ہو چکا ہے. خیر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس لیے اپنے اصحاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلنا چاہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، کہ دو گروہ میں سے ایک گروہ کے ساتھ تو آپ نے ملنا ہے، دو گروہ میں سے ایک گروہ کے ساتھ تو آپ کی جنگ ہونی ہے. تجارتی قافلہ ہو یا لشکر کفار ہو، ابو سفیان کی قیادت والا ہو یا ابو جہل کی قیادت والا ہو، دو میں سے ایک کے ساتھ آپ نے جنگ کرنی ہے. لیکن اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں اور مسلمان کیا چاہ رہے تھے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس قافلے کے ساتھ ہو لڑائی جو مال لے کر آ رہا ہے جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے. وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، غیر ذاتی شوکہ کہا جاتا ہے بغیر کانٹے والی، یعنی بغیر اسلحے والی. آپ یہ چاہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ارشادات کے ذریعے، اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر دکھائیں. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیں. یعنی اللہ رب العزت مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہے تو پھر بڑے سے بڑا لشکر مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پھر بڑے سے بڑا لشکر مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. قرآن مجید کے دوسرے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بہت سے قلیل لشکر کثیر لشکر پر غالب آ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے یہ دکھانا تھا کہ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ اللہ رب العزت اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھائے اور باطل کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے لشکر کفار کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرایا، ابو جہل کے لشکر کے ساتھ کرایا، نہ کہ تجارتی قافلے کے پاس. اس لیے کہ تجارتی قافلے کے ساتھ کے پاس ہے نہ اسلحہ تھا، اس طرح کی نہ کوئی مقابلے کے لیے کوئی چیزیں تھیں، صرف 40 افراد پر مشتمل ان پر ایک وفد تھا جو اس قافلے کا محاصرہ کیے ہوئے. تو اس لیے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ 40 کو اسلحہ سے لیس افراد کو نیست و نابود کرنا یہ بظاہر مشکل نہیں ہے، ان کے ساتھ جنگ ہو جائے. اور جبکہ اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ اسلحے والے کے ساتھ یعنی ابو جہل کے ساتھ آپ کی جنگ ہو. اور مسلمان اس لیے بھی تھوڑا یعنی ابتدائی پہلا جنگی مارکا تھا، مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اس جنگ کا علم بھی نہیں تھا، تو اس لیے مسلمانوں کے دل میں یہ بات آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے کیا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں، جہاں آپ لے کر جانا چاہیں ہم کیا سمندروں میں اپنے آپ کو بہا دینے کے لیے تیار ہیں، جہاں آپ لے کر جانے کے لیے ہم تیار ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ کیا مشورہ ہے، کوئی رائے دے، دیگر اپنی اپنی رائے دیں. تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انصار میں سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک جذبے والی تقریر کی اور فرمایا یا رسول اللہ کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہر ممکنہ کوشش کے لیے، ہر طرح کی جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی آگے نکلنے کے لیے تیار ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس وقت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ابو جہل کے لشکر کے خلاف لڑنے کے لیے وہاں بھیجا، اور اس سے پہلے ابو جہل کا لشکر غزوہ بدر کے مقام پر پہنچ چکا اور بہترین جگہوں کا اس نے انتخاب کیا، پانی کا کنواں بھی اپنے قبضے میں لے لیا اور اسی طرح پختہ جگہ بھی اپنے قبضے میں لے لی، اور ایک مسلمان بعد میں پہنچے، نہ پانی ہے اور نہ مسلمانوں کے پاس جگہ صحیح ہے، بلکہ ریتیلی جگہ ہے جہاں پر پاؤں جمتے نہیں۔ خیر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میں نے لشکر کفار کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ اس لیے کرائی لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ حق کو حق کر دکھاؤں اور باطل کو باطل کر دکھاؤں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، تاکہ واضح ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی مدد جس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے اس کو اللہ رب العزت کیسے نوازتے ہیں، اور جو کفار کا لشکر کیوں نہ ہو، 3 گنا زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن جس کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہے وہ کامیاب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، حق کو حق کر دکھائے، باطل کو باطل کر دکھائے، اگرچہ یہ مجرمین کو ناپسند ہو، اگر یہ کفار کو ناپسند ہو۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مدینہ سے باہر نکل کر بدر کے مقام پر جا کر، جو تقریباً مدینہ سے 65 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں مسلمان گئے، اور رمضان المبارک 17 رمضان سن 2 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ سخت گرمی کی حالت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب 313 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکل گئے۔ اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوئی تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔